جو سامنے بیٹھ کر خطبہ سننے والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہ راوی کہتا ہے جب حضور گفتگو ارشاد فرماتے، صحابہ اتنی توجہ ٹکٹکی انہماک سے گفتگو کو سنتے کہ فرماتے دوران گفتگو لگتا یوں تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں اور ابھی حرکت کی نہیں تو کہیں اڑ نہ جائے۔ اتنی توجہ سے کہ اگر ان کے اوپر آ کے پرندے بھی بیٹھتے تو پرندے کو یہ پتہ نہ لگتا کہ میں کسی زیرو چیز پر بیٹھا ہوں یا کسی بے جان جسم کے اوپر بیٹھا ہوں۔ اتنی توجہ سے صحابہ محبوب علیہ السلام کی گفتگو کو سماعت کیا کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ نگاہیں جھکا کے لہجہ دھیما کر کے ہاتھ جوڑ کر محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیں اور ہمیں گفتگو بات دوبارہ سمجھا دیجیے۔ کسی امر خارج کی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ ہاتھ جوڑ کر نگاہیں جھکا کر ادب کے لہجے میں عرض کرتے کہ محبوب ہمیں بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو حضور غصہ نہ کرتے، حضور جھڑکی نہ دیتے کہ ایک بات کو 3 مرتبہ کہتا ہوں سادہ لفظوں کے ساتھ، تمہاری عقل کے مطابق، تمہارے فہم کے مطابق، آواز سب تک یکساں پہنچتی ہے اور تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں لگی۔ یہ تو میرا مزاج ہے نا، کوئی میرے سے دوسری بار یا تیسری بار بات پوچھتا ہے تو میں بگڑ پڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں بھی کل بھی تو یہ بتایا تھا، 6 ماہ تو ہو گیا مجھے جمعہ پڑھاتے، یہی مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں، تم لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں لگتا۔ یہ میرا مزاج ہے، کوئی میرے سے تیسری بار بات پوچھے تو میں بگڑ جاتا ہوں، لیکن یہ میرے حضور کا مزاج نہیں تھا۔ میرے حضور سے کوئی 10 مرتبہ بات پوچھتا، میرے حضور مسکرا کر جواب بھی دیتے اور ساتھ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ تو صحابہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرما دیجیے۔ اب اس لفظ کو بگاڑ کر، زبان کا بل دے کر مخالفین نے، منافقین نے محبوب علیہ السلام کی توہین کرنا چاہی اور معاذ اللہ رائینا کا تلفظ بنایا۔ اس طرح سے انہوں نے محبوب علیہ السلام کی توہین کی۔ تو کسی صحابی کو پتہ لگا، ان کے خبث باطنی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے تلوار نکال لی، کہا خبردار آج کے بعد ہمارے حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو وہ منافق کہنے لگے یہ لفظ تو تم بھی استعمال کرتے ہو۔ کہا جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا مرادی معنی یہ نہیں ہوتا، اور ہم توہین کے لہجے میں نہیں کہتے، ہم تو ادب سے نگاہیں جھکا کے پلکیں بچھا کے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اور ہم تو اس معنی میں کہتے ہیں۔ تو منافق کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، تم کہو تو توہین نہیں ہے، ہم کہیں تو توہین ہے۔ تو صحابی رسول نے دوڑ لگائی کہ میں جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور مسلمانوں کو بھی منع کر دیں، یہ لفظ نہ بولا کرے۔ تو ابھی صحابی پہنچے نہیں تھے کہ رب کا پیغام جبریل امین علیہ السلام لے کر آگے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، لفظ ٹھیک ہے، معنی ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، کہنے والا ادب والا ہے، صحابی ہے، لیکن مقام رسالت مآب سمجھیے ذرا، لفظ ٹھیک ہے، معنی ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، لہجہ ادب والا ہے، پلکیں بچھا کے، آنکھیں بچھا کے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا جا رہا ہے، اور اس لفظ کی آڑ میں کوئی منافق کھڑے ہو کر میرے رسول کی توہین کرے، رب کو یہ بھی گوارا نہیں۔ قیامت تک کے لیے بین کر دیا یہ لفظ، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا۔ لیسانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں لفظوں کا انتخاب سکھایا گیا ہے، جو اس آیت میں سکھایا گیا ہے ایمان والوں کو۔ دیکھیں کافروں کو نہیں پہلے کہا گیا، توہین تو انہوں نے کی تھی، صحابہ تو خود چاہ رہے تھے کہ ہم بتاتے ہیں کہ حضور یہ لفظ بین کریں، توہین کافروں نے کی ہے، لیکن یہاں مخاطبت ایمان والوں سے ہے۔ پہلے کافروں کو، منافقوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا کہ یا ایھا المنافقون، اے منافقوں تمہارے لیے یہ دردناک عذاب ہے، تم لفظ کی آڑ میں جو کہہ رہے رب جانتا ہے، لیکن کافروں کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، خطاب ایمان والوں کو کیا۔ تو یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ اہل علم نے بیان کیا، کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے پاس ایمان کی پونجی ہے، اور اگر کہیں ان کی لٹ گئی تو ان کے پلے کچھ رہے گا نہیں۔ پہلے ان کو سکھایا گیا جن کے پاس کچھ ہے، اور آگے کہا وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ، یعنی تم ادب کا لہجہ سیکھو،
کہ یہ لفظ بین ہو گیا اور تم نے آئندہ نہیں کہنا. اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے, یعنی جو منافق ہیں, جو کافر ہیں, ان کے لیے تو عذاب موجود ہے. اور علماء فرماتے ہیں یہاں لفظوں کا انتخاب سکھایا گیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو لفظوں کا انتخاب خوبصورت ہونا چاہیے, جو محبوب کی شان و رفت کے مطابق ہو, اور جو ان کی عظمتوں کو بیان کرے وہ لفظوں کا انتخاب کرنا ہوگا. اور یہ ادب ہے جو ہمیں سکھایا گیا. لیکن یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ مالک اگر رائنا کا لفظ نہیں کہیں گے تو ہمارا مقصد تو توہین نہیں ہے, ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم پھر کیا کہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن میں جو سوال تھا اس کا جواب دیا کہ اگر آج ہم رائنا نہیں کہیں گے, کوئی اور لفظ استعمال کریں گے, تو قیامت تک منافق تو آتے رہیں گے, تو وہ کسی اس لفظ کو بھی نہ بگاڑ لے. تو کہا نہیں, اب لفظ تمہیں اپنی بارگاہ سے دے رہا ہو. اللہ اکبر, کتنی کمال اور کس قدر عظمتوں والی بارگاہ ہے میرے حضور کی. کون سے لفظ کا انتخاب کرنا ہے, رب رب ہو کے سکھا رہا ہے. اب نہیں چھوڑا گیا کہ چلو کوئی اور لفظ کہہ لینا, آگے خود کہا وقول انظرنا, رائنا نہ کہا کرو, لفظ تمہیں اپنی بارگاہ سے دیتے ہیں. مالک پھر کیا کہا کریں؟ کہا وقول انظرنا, جولیاں پھیلا کر کہا کرو اے رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم کیجیے. وقول انظرنا, ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. اور آگے یہ ضابطہ مکمل ہو گیا. پھر آگے کہا واسمعوا, اور بات کو توجہ سے سنا کرو. اللہ اکبر, جو پہلے توجہ سے سن رہے ہیں ان کو پھر کہا جا رہا ہے اور گفتگو کو توجہ سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے.